اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ چند ایک اعمال ایسے ہیں کہ جو بندہ ان عمل کو کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذمہ داری کے اندر وہ داخل ہو جاتا ہے. جیسے گھر کے اندر ہمارا گارجن ہمارا باپ ہے تو پھر اولاد کو یہ فکر نہیں ہوتی کہ کھانا کہاں سے آئے گا، کپڑے کہاں سے آئیں گے، بک کہاں سے ملے گی، ٹیوشن کی فیس کیسے بھرنی ہے، یونیفارم ہمیں کیسے حاصل ہوگا. یہ سارے ٹینشن بچے کا ختم ہو جاتا ہے چونکہ باپ ذمہ دار ہے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی نے 5 اعمال ایسے بتلائے کہ جو بندہ ان 5 اعمال کو کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذمہ دار بن جائے گا. ہم میں سے کون نہیں چاہتا کہ ہمارا ذمہ دار اللہ بن جائے؟ چاہتے ہیں نا؟ پھر یہ 5 اعمال کرنے پڑیں گے. ان میں سے ایک عمل ہے اللہ کے راستے میں نکلنا. کہاں نکلنا؟ اللہ کے راستے میں. اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے کفار کے مقابلے میں نکل جانا، جس کو مجاہد فی سبیل اللہ کہتے ہیں. ایک راستہ یہ دعوت اللہ، اللہ کے دین کو لے کر کے لوگوں میں نکل جانا تاکہ دین کا ایک ایک پیغام، شریعت اور سنت کا ایک ایک پیغام لوگوں تک پہنچائے. یہ داعی اللہ، یہ بھی اللہ کے راستے میں. من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل اللہ. جو بندہ تحصیل علم کے لیے کہیں دور دراز گھر سے نکل گیا، یہ بھی فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں ہے. ایسا شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمے کے اندر آ جاتا ہے. مجاہد فی سبیل اللہ، داعی اللہ اور طالب علم، ان تینوں عمل کی بنیاد پر انسان اللہ کے راستے میں نکلنے والا بن گیا. اور جو اللہ کے راستے میں نکلنے والا بن گیا وہ کس کے ذمے میں چلا گیا؟ اللہ کے ذمے میں چلا گیا. اب اس کے کاروبار، اس کے گھر بار، اس کے آل اولاد، اس کے بیوی بچے، ہر ایک کی کفالت کون کر رہا ہے؟ اللہ کر رہے ہیں. دوسرا عمل جس کی بنیاد پر بندہ اللہ کی ذمہ داری میں داخل ہو جاتا ہے وہ ہے مریض کی عیادت کرنا. کس کی عیادت کرنا؟ مریض کی. سماج کے اندر کوئی بیمار ہے، کسی مرض کے اندر مبتلا ہو گیا ہے، ہم اس کی عیادت کے لیے نکلے، ایسا شخص اللہ کی ذمہ داری کے اندر داخل ہو جاتا ہے. اور اب تو حال یہ ہے کہ گھر کے اندر باپ بیمار ہے، بیٹا کو پوچھنے کی نوبت نہیں آتی، بیوی بیمار ہے، شوہر اس کا خیال نہیں کرتا، آل اولاد بیمار ہے، اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جانے کی انسان کو فرصت نہیں ہے. اس طرح کی چیزیں انتہائی غلط ہے. ایسا شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذمہ داری سے نکل جاتا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذمہ داری کے اندر داخل ہو جائیں تو پھر ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم مریض کی عیادت کرنے والے بن جائیں. آپ یاد رکھیے کہ جب ہمارے سماج کے اندر عیادت کا سلسلہ شروع ہوگا تو جو دل کے اندر قدرت اور نفرت ہے یہ اپنے آپ ختم ہو جائے گی. ہم فلاں کے دروازے پہ جانا اس لیے نہیں چاہتے کہ ہمارے دل کے اندر اس کے تئیں نفرت ہے، ہمارے دل کے اندر اس کے تئیں اچھے خیالات نہیں ہیں، اسی لیے ہم مریض کی عیادت سے کتراتے ہیں. مریض کی عیادت کے سلسلے میں چند ایک چیز کا لحاظ کرنا ضروری ہے کہ مریض کے پاس زیادہ دیر نہ بیٹھا جائے. جیسے ہی اس کے پاس جائیں تسلی کے الفاظ کہنے چاہیے، چونکہ مریض کی دعا اللہ قبول فرماتے ہیں. اور کوئی بھی بندہ بیماری کے اندر مبتلا ہے اللہ اس کے گناہ کو دھل دیتے ہیں، یہ ساری چیزیں اس کو سنانی چاہیے اور وہاں پہ پڑھنا چاہیے لا باس طہور انشاءاللہ. کوئی حرج کی بات نہیں، آپ بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ. اسی طریقے سے اگر مصافحہ کیا جائے مریض سے تو مصافحے کے دوران 7 مرتبہ پڑھنا چاہیے اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، یا ان کے سر پر ہاتھ رکھ کر کے 7 مرتبہ یہ دعا پڑھنی چاہیے. یہ ہے مریض کی عیادت کا طریقہ. جو بندہ اس طریقے سے کسی مریض کی عیادت کرتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذمہ داری کے اندر داخل ہو جاتا ہے. تیسرا وہ شخص جو
صبح و شام مسجد کے اندر گزارتا ہے. صبح کہاں گزر رہی؟ مسجد کے اندر. شام کہاں گزر رہی ہے؟ مسجد کے اندر. عصر کی نماز پڑھ لی، مغرب کا انتظار ہے، مغرب پڑھ لی، کچھ دیر ذکر و اذکار کرنے کے بعد اوابین پڑھ کر کے انسان گھر رخصت ہو جائے. فجر کی نماز پڑھ لی اور طلوع آفتاب سے اشراق کے وقت ذکر و اذکار میں مشغول ہو کر اشراق کا پڑھ کر کے گھر چلا جائے. جو بندہ ان چیزوں کا معمول ہوگا وہ کس کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے؟ اللہ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے. اب آج صورتحال یہ ہے کہ ہماری مسجد شام کو بھی خالی، ہماری مسجد صبح بھی خالی. شام کو اس لیے خالی ہے کہ ابھی کھیت سے فرصت نہیں ملی ہے اور صبح کو سو کر کے ابھی اٹھنا نصیب نہیں ہوا ہے. حالانکہ صبح کا وقت اتنا سہانا وقت ہوتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوار و رحمت اور اس کے برکتوں کے حصول کا وقت ہوتا ہے. اسی لیے کتابوں میں علماء نے لکھا ہے کہ بکریاں جو ہوتی ہیں نا یہ صبح سویرے بہت جلد جگ جایا کرتی ہیں. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بکریوں میں برکت رکھی ہے. بکری 1-2 بچے دیتی ہے، بہت چھلانگ ماری تو بکری 3 بچے دے دے گی. لیکن دیکھ لیجئے ہر گھر کے اندر آپ کو بکریاں ملیں گی اور اللہ پاک نے اس کے اندر اس قدر برکت رکھی ہے کہ ہمیشہ اس کو ذبح بھی کیا جاتا ہے تب بھی اس کی تعداد میں کمی نہیں آتی. کتے رات بھر جگتے رہتے ہیں، صبح کے وقت میں سو جاتے ہیں. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر سے برکت ختم کر دی ہے. بچے دنوں تو 6-7 ایک کتے کے ان کو ذبح بھی نہیں کیا جاتا، اس کے باوجود بھی ان کی تعداد کم ہے. کیوں؟ صبح کے وقت جو نور کا تڑکا ہوتا ہے اس وقت اللہ کے برکت کے اترنے کا وقت ہوتا ہے. حتیٰ کہ کتابوں میں علماء نے لکھا ہے کہ جو عورت صبح کے سہانا وقت میں اپنے بچے کو دودھ پلانے کے لیے جگتی ہے وہ بھی اللہ کی رحمت سے محروم نہیں ہوتی ہے. اب اگر کوئی بندہ اس وقت اٹھ کر کے وضو کر کے مسجد آ جائے، 2 رکعت نماز تہجد کی پڑھ لے، پھر فجر اور اشراق پڑھ کر کے گھر جائے تو بتائیے وہ کتنی بڑی برکت کا جو ہے کہ ذریعہ بن جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس عمل کی توفیق عطا فرمائے. چوتھا عمل جس کے کرنے سے بندہ اللہ کی ذمہ داری کے اندر داخل ہو جاتا ہے وہ ہے گھر بیٹھے دوسرے کے حق میں برا نہ سوچنا. ہم کہیں بھی رہیں دوسرے کے حق میں برا نہ سوچیں. مسئلہ کیا ہے؟ ہم گھر بیٹھے بیٹھے دوسرے کے لیے برا سوچ رہے ہوتے ہیں، غیبت کر رہے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ جو تھوڑا بہت نیک عمل کیا ہے اس نیک عمل کو ہم اپنے عمل کے ذریعے سے ضائع کر لیتے ہیں. ہم کسی کے ساتھ بھلائی نہ کر سکیں تو اس کے حق میں برا بھی نہ سوچیں. برائی سوچنا، نفرت دل کے اندر پیدا کر لینا، کسی کی غیبت کر لینا، اس کی وجہ سے انسان کے اچھے خاصے عمل ضائع ہو جاتے ہیں. انسان کو اس کا محسوس بھی نہیں ہوتا. ایک مجلس میں بیٹھے ہیں، کسی کا چرچا ہو رہا ہے کہ فلاں تو بڑا بے وقوف ہے، آپ اس مجلس سے اٹھ کے چلے جائیں. غیبت سے بچنے کا بہترین ذریعہ. اگر آپ اس مجلس سے نہیں اٹھ سکتے ہیں تو اتنا کہہ سکتے ہیں نا کہ ہم سے بڑا بے وقوف وہ نہیں ہے. اس طریقے سے آپ اس مجلس کی غیبت سے بچ جائیں گے. اسی طریقے سے کوئی شخص کسی کی برائی بیان کرے، آپ آگے سے یہ کہہ سکتے ہیں اس کے اندر اتنی برائیاں ہیں تو اللہ پاک نے کچھ خوبیاں تو رکھی ہوں گی نا. یہ کہ اس کے اندر یہ برائیاں ہیں لیکن یہ خوبی اللہ پاک نے بڑی اچھی اس کے اندر رکھی ہے. اب مجلس کے اندر جو غیبت کی گئی، برائیاں بیان کی گئی، اس کے وبال سے آپ بچ جائیں گے. تو جو شخص کسی دوسرے کے لیے اچھا سوچے، برا نہ سوچے، ایسا شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذمہ داری کے اندر داخل ہو جاتا ہے. اللہ پاک ہمیں ہر ایک کے سلسلے میں اچھا سوچنے کی توفیق عطا فرمائے. پانچواں عمل جس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذمہ داری کے اندر بندہ داخل ہو جاتا ہے وہ ہے امام کا معاون بننا. کیا مطلب؟ ایک عالم دین ہے، مسجد کے اندر امام ہے یا مدرسے کے اندر پڑھاتا ہے یا جو ہے کہ علاقے کا بڑا عالم ہے یا امام المسلمین ہے، ایسے شخص کے کام میں معاونت کرنا، اس سے ہمدردی جتانا، اس کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنا، جو بندہ اس طریقے سے کرتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی
ذمہ داری کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں جن کو علماء سے اللہ واسطے بیر ہوتا ہے، بغض اور عداوت ہوتا ہے، حتیٰ کہ جن جگہوں میں علماء پیدا ہوتے ہیں ان جگہوں سے بھی اپنے دلوں کے اندر نفرت رکھتے ہیں۔ یہ انتہائی بری چیز ہے۔ حتیٰ کہ علماء نے کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص عالم دین سے بغض اور عناد رکھتا ہے، مطلقاً عالم دین سے، کسی ایک فرد سے نہیں، مطلق عالم علماء سے بغض اور عداوت رکھتا ہے، تو ایسے شخص کے لیے اندیشہ ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اس لیے عالم دین سے محبت رکھنا اور اس کا معاون بننا، اس عمل کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی اس بندے کا ذمہ دار ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں علماء کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔